شیخ حنفی حسکانی اپنی کتاب شواہد التنزیل میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں 313 آیتیں نازل ہوئیں۔ حنفی عالم لکھ رہا ہے کہ قرآن میں مولا علی کی شان میں کتنی آیتیں؟ 313۔ تو ایک شیعہ نوجوان کو کم سے کم 3 تو یاد ہونا چاہیے یا نہیں؟ ارے کم سے کم 3 تو یاد ہو۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ بھئی تمہارے پہلے امام کی شان میں قرآن میں کون کون سی آیت آئی ہے اور جواب نہ دارد، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہے زبان کے شیعہ تو ہیں، پریکٹیکل کچھ نہیں، کیونکہ پریکٹسنگ شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس معرفت ہوتی ہے، معرفت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہے سورہ قصص، سورہ نمبر 28 ورس نمبر 5، کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ ضرور بضرور ہم انہی کو زمین پر امام بنائیں گے جن کو تم کمزور سمجھ رہے ہو۔ دیکھیں قرآن ہے، قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ ہم انہی کو امام بنائیں گے کہ جن کو تم کمزور سمجھ رہے ہو، یعنی لشکر نمرود کے پاس، اسٹیبلشمنٹ نمرود کے پاس، اسلحہ نمرود کے پاس، فوج نمرود کے پاس، امامت ابراہیم کے پاس، تم ظاہری طور پر انہیں کمزور سمجھ رہے ہو، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم امام بنائیں گے۔ اس کا معنی ہے امام اللہ بناتا ہے، امت نہیں بناتی۔ امام بنانا اللہ کا کام۔ یہی تو شرک ہے کہ جو کام اللہ کا ہو وہ خود کرنے بیٹھ جائیں۔ یہی تو سب سے بڑا شرک ہے کہ جو کام اللہ کا ہو وہ آپ خود کرنے بیٹھ جائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم نے اپنا وارث بنایا، یعنی جو امام ہوتا ہے وہی دین کا وارث ہوتا ہے۔ آپ کا اور ہمارا وارث کون بناتا ہے؟ بھئی اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اور اپنے مال کو تقسیم کر کے نہ جائے تو اس کی وراثت کس اصول سے بٹے گی؟ جو اصول اللہ نے بنایا ہے۔ دیکھیں یہ بھی اصطلاح غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی وراثت بانٹ دی۔ نہیں، یہ ٹرمنالوجی غلط ہے۔ وراثت کا لفظ امپلیمنٹی اس وقت ہوتا ہے، انہیریٹنس کا ورڈ امپلیمنٹی اس وقت ہوتا ہے کہ جب صاحب مال دنیا سے چلا جائے، یعنی اب تک وہ اس کا مال تھا، جب دنیا سے گیا تو اب یہ ملکیت کس کی ہو گئی؟ اللہ کی ہو گئی۔ یہی سبب ہے کہ مولا علی نے کہا سب سے پہلے جو چیز تمہارا ساتھ چھوڑتی ہے تمہارا مال ہے۔ تو اب جب مال اللہ کا ہو گیا، گھر بنایا آپ نے اپنے پیسے سے، کاروبار اسٹیبلش کیا اپنے پیسے سے، گاڑی خریدی اپنے پیسے سے، جیسے ہی دنیا سے گئے اب آپ کی ملکیت نہیں ہے، اب ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اب جو قانون وراثت اللہ نے بنایا ہے اس قانون وراثت سے وہ مال بٹے گا، مال آپ کا، وارث بنے گا اللہ کے قانون سے۔ مال ہمارا ہو، وارث اللہ بناتا ہے، دین اللہ کا ہے، وارث امت بنائے گی۔ مال آپ کا ہے، وارث اللہ بنا رہا ہے، دین اللہ کا ہو تو وارث آپ بنائیں گے۔ تو جب دین اللہ کا ہے تو وارث بھی وہ بنائے گا۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ امام بھی ہیں، یہ دین کے وارث بھی ہیں، یہ اللہ کے زمین پہ وارث بھی ہیں۔ تو اب جب آپ کہتے ہیں علی وارث تو یہ بدعت نہیں ہے، عین قرآن ہے۔ جب آپ کہتے ہیں حسین وارث تو یہ بدعت نہیں ہے، عین قرآن ہے۔ کیوں بدعت و شرک نہیں ہے؟ اس لیے کہ وارث ہم نے نہیں بنایا، وارث اللہ نے بنایا ہے۔ جب اللہ نے بنایا ہے تو عین توحید ہے،
یعنی امام بھی ان کو اللہ نے بنایا، وارث بھی اللہ نے بنایا۔ یہی سبب ہے کہ اگر محفل کو زینت ملتی ہے تو ان کے ذکر سے نہیں ملتی جنہیں بندوں نے بنایا ہے، اس کے ذکر سے ملتی ہے جسے اللہ نے بنایا۔ اللهم صل على